تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجدد تھے. 100 برس میں ایسے علماء بھیجے جاتے ہیں. ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے. یہ بات والا کل راس میاں اللہ تعالیٰ ہر 100 برس پر ایک ایسا عالم پیدا فرماتے ہیں جو دین کی گڑمٹ اور دین کی گڑبڑی کی اصلاح کر دیتا ہے. اس کو مجدد کہتے ہیں. میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک بھینس کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہماری ماں پدمنی کسے کہے ہیں؟ تو بھینس نے کہا، اس کی ماں نے، چپ چپ، لوگوں کا خیال میری ہی طرف. شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے عرض کیا حضرت مجھ کو آپ صاف صاف بتا دیجیے. فرمایا کہ جی ہاں، میرا بھی خیال یہی ہے کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں. یہ باتیں آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے. یہ باتیں میرے اور میرے شیخ اور حکیم الامت دادا، بابا اور پوتا تین کے درمیان میں یہ بات ہے. کہیں کتابوں میں آپ نہیں سنیں گے، نہ پائیں گے اس بات. یعنی شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ عبدالغنی صاحب اپنے خلیفہ سے، اور حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا. آج آپ یہ 3 واسطے کے بعد آپ حضرات سن رہے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت والا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر بزرگ تھے اور اتنے عمر میں تھے، ساتھ حضرت حکیم الامت سے بہت کم چھوٹے تھے، اور جتنے اس وقت کے خلفاء ہیں سب سے عمر میں بڑے تھے. چنانچہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت سے اصلاح لیتے تھے. بڑے بڑے خلفاء مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے حضرات میرے شیخ کے پاس اصلاحی خطوط بھیجتے تھے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت حکیم الامت نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں جی مولانا عبدالغنی یہ بتاؤ کیا اخلاص سے بھی کوئی مقام اونچا ہے؟ کیا کوئی مقام اخلاص سے بھی اونچا ہے؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اونچا مقام اخلاص سمجھا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو نہیں معلوم کہ اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے. فرمایا کہ اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضاء ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اور کچھ نہ کرنا. گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی مگر، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اعتراض نہ کرنا کہ اللہ میاں نے کہاں سے میری قسمت میں لکھ دیا. ایسا نہیں. بعض لوگ اللہ میاں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ میاں کو بھی اتنی جلدی جوانی میں ہمارے بیٹے کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. مشورہ دے رہے ہیں رب العالمین کو. فرمایا کہ رضا بالقضاء. میں نے نیو ٹاؤن میں مفتی احمد الرحمان صاحب کہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر میں نے یہ بات پیش کی تھی. وہاں کے علماء نے حیرت زدگی سے بہت ہی اس کو سراہا. یہ بات آج پہلی دفعہ زندگی میں نے سنی. تو بعضی باتیں صحبتوں سے ملتی ہیں، نہ کتابوں سے، نہ وعدوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو میں نے اس وقت میں ان سے میر صاحب سے جو مائک لیا ہے وہ ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ جب کسی کو مشغول دیکھے تو اس کی مشغولی میں خلل نہ ڈالے. ایک شخص قیلولہ کر رہا ہے، آنکھ بند کر کے لیٹا ہے، ذرا سا آنکھ کھولی، السلام علیکم، دھڑ سے مارا بندوق. دیکھو کہ قیلولہ کر رہا ہے، ممکن ہے کہ آنکھ ایسی کھل گئی ہو اور پھر
تو راحت میں خلل ڈالنا، لوگ وظیفوں کو دین سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے انسان بنایا ہے، یعنی کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، سب سے بڑا تصرف یہ ہے۔ کسے رابع کسے کارے نہ باشد، بہشت تاجا کی آزارے نہ باشد، اس چیز کو لوگ دین نہیں سمجھتے۔ اب کوئی شخص آگے دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک پیچھے کوئی صاحب آ کے وہ بھی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ ایک صاحب تھانہ بھون میں حضرت کے ٹھیک پیچھے زاویہ قائمہ 90 ڈگری بیٹھے ہوئے اور حضرت کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اب حضرت کو پتہ چل گیا، اس سے دل پر بوجھ ہوا، حضرت اٹھے اور ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو وہ کیا کر رہا تھا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ جب میں پیچھے بیٹھا تو آپ گھبرائے، آپ میرے پیچھے کیوں بیٹھے؟ داہنے بائیں دور بیٹھو۔ اللہ کی خلوتوں میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والے اپنے خلوت میں اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتے ہیں، بلا اجازت جا کر کے بار بار جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بعض لوگ تو کھانستے بھی ہیں کیونکہ ان کو اپنی تعویذ لینی ہے، اور شیخ جو ہے اللہ کے ساتھ مشغول ہے، مگر یہ خدا سے مشغولی کو ہٹا کر یہ مخلوق میں اپنے پیر کو مشغول کرنا چاہتا ہے اور ایسے کھانستا ہے تاکہ وہ ادھر دیکھیں تو کہتے جٹ مجھے تعویذ چاہیے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام آداب المعاشرت ہے، رہنے سہنے کی سنت کا طریقہ زندگی کیا، وہی میں نے آپ سے سنوایا۔ اور خانقاہوں میں صرف وظیفوں کی رٹ ہے، یہ حکیم الامت کی خاص شان ہے اس خانقاہ کی کہ جہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے اور کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ جو حرام ہے، تصوف حرام مستحب ہے، وظیفہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ تو اذیت پہنچانا تو حرام ہے۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا جس کو ابھی سنایا گیا۔ اب میں ایک واقعہ کی وجہ سے میں نے لیا تھا، لیکن بات میں تھوڑی سی بات نکل آئی، کیا کریں۔ جب ہم کو آپ کے کان ملتے ہیں، ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا، تو جب زبان کے سامنے کان ہوتے ہیں تو زبان میں پھر، اور اگر خاموش رہتا ہوں مجبوراً ذوق کی وجہ سے تو بھی دل پر ایک بوجھ رہتا ہے، کیا کریں، مجبوری ذوق سے خاموشی ہوتی، ورنہ طاقت رہتے ہوئے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ جو بلبل پھول دیکھتا ہے وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ آپ ہمارے پھول ہیں، بلبل گردیر کئی مانت خاموش۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلبل پھول دیکھے اور خاموش رہے، چہچہانا شروع کرے، یعنی جب دور دور سے لوگ اللہ کی محبت سیکھنے آئے اور ہم کیسے خاموش ہیں؟ اور ہر کی دل بر دید کا مانت ترش، محبوب کو دیکھ کر کوئی خاموش ترش روح کیسے رہ سکتے؟ لیکن کبھی ذوق کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنی پڑتی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑے پیارے خلیفہ ہیں حکیم الامت کے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب عاشقوں میں سے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا مقام اتنا اونچا تھا، بڑے بڑے خلفاء عالم ان کے سامنے خاموش رہتے، علماء بڑے بڑے علماء یہ مستر کے سامنے خاموش۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام۔ محبت بہت زبردست نعمت ہے، انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جب کوئی مضمون دل میں ہوتا ہے مگر نقاہت اور ذوق سے خاموشی اختیار کرنی پڑتی، تو فرماتے ہیں جو چپ بیٹھو تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا، جو چپ بیٹھو تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا ہو، جو لب کھولو تو دریائے رواں معلوم ہوتا۔ جو چپ بیٹھو تو ایک کوہ گراں نسبت کا پہاڑ ہوتا ہے، انسان دبا ہوتا ہے اللہ کی عظمتوں کے سامنے، مضامین کا بھی بوجھ ہوتا ہے۔ جو چپ بیٹھو تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا، جو لب کھولو تو دریائے رواں معلوم ہے۔ تو واقعہ وہ پیش جو کرنا تھا وہ یہ تھا، لیکن الحمدللہ ایک بات ہے
عشق اگر بے زبان ہو جائے ذوق کی وجہ سے، خاموش رہے عاشق، وہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، اس کی خاموشی سے لوگوں کو فیض پہنچ جائے گا۔ عشق جب بے زبان ہوتا ہے، رشک سدا بیان ہوتا ہے، یہ میرا شعر، یہ میرا شعر، عشق جب ہوتا ہے رشک سب بیان ہوتا ہے۔ پھر یہی ایک بات عرض کرتا ہوں اس سے پہلے کہ اپنے کو دھوکہ مت دو۔ میری تمام تر محنتیں اپنی اولاد پر، اپنے دوستوں پر یہ ہے کہ حرام لذت کو درآمد نہ ہونے دو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی بہاریں اعلیٰ وجہ کمال اور اعلیٰ سطحی ولایت، اللہ کے دوستوں والی نعمتیں آپ چاہتے ہیں، ہم آپ چاہتے ہیں، تو ہم اپنے قلب میں اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درآمد کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر ایک سامنے آج ہی کہا کہ ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں لیکن سامنے ڈبل سواری پیچھے عورت بیٹھی ہوئی، خامخواہ اگر آنکھ نیچی کر لیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، لہذا کچھ نہ کچھ پیر پر نظر پڑ جاتی، کچھ نہ کچھ تو نفس چور ہے، نفس مہا چور ہے، خالی چور نہیں ہے، ہندوستان کا لفظ یہ ہے، ایک دشت ہوتا ہے مہا دشت، شریر انتہائی چور، مکھی بھی کیا اتنا چرانا جانتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چوری کا مال، اگر چوری کا مال دیانت کے ساتھ کوئی سرکار میں جمع کرا دے تو سرکار اس کو معاف کر دیتی ہے، بلکہ انعام بھی دیتی ہے۔ لہذا جیسے ہی نفس حرام لذت کو چرا لے کسی نامحرم عورت سے یا ایسے لڑکوں سے جن کے چہروں پر کچھ ملاحت اور صباحت محسوس ہو، تو فوراً استغفار کے ذریعے سے سرکار میں مال جمع کر دو۔ جب آپ نے ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیا کہ اے خدا میرے نفس نے جو حرام لذت چرایا، ہم اس پر نادم ہیں، شرمسار ہیں، آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے دل خوش کرنا ہماری شرافت بندگی کے خلاف ہے، ہم نالائق ہیں، اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو استغفار و توبہ کی برکت سے چرایا ہوا حرام مال سرکار میں جمع ہو گیا۔ یہ نیا عنوان آج بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں بیان کیا۔ چوری کا مال اگر سرکار میں جمع کر دے ایمانداری سے تو سرکار معافی نہیں کرتی، انعام دیتی۔ انشاءاللہ اس استغفار کی برکت سے گویا آپ نے حرام لذت کو باہر پھینک دیا، اس پر انشاءاللہ انعام بھی ملے گا، یعنی معافی بھی ہو گئی اور اللہ سے قرب بڑھ گیا اور آپ اللہ کے محبوب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتا، محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ یہ خاص مالک کا کرم۔ دنیا کے لوگ تو معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے صاحب سورج نہ دکھایا کرو، دیکھ کے زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے سے نہیں فرماتے کہ بس کہتے ہیں ہمارے سامنے بتانا معاف تو کر دیا، روزہ نماز مسجد میں بتانا خبردار، تم کو دیکھ کر زخم تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انفعال و تعصب سے پاک۔ 1 کروڑ کفر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فوراً معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک، انفعال سے پاک، ان کو ایسا صدمہ نہیں ہوتا جیسے ہمیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کیسے کیسے واقعات آپ نے سنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا قتل نبوت کے مجلس کے ممبر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک ہیں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ نے فوراً ان کو معاف کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہوئے۔ خالی صرف معافی نہیں بلکہ 2 وزیر 12 بجے رات تک مشورے ہوتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں وزیر بنے اور زندگی میں وزیر، اور آج بھی ان کی خبریں قریب اللہ کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہوں، اس کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کیا کہیں، بڑے دکھی درد سے کہتا ہوں، کیونکہ رفاقت کا حق ادا نہ کرنے سے صدمہ پہنچتا ہے۔ ابھی ایک شخص جا رہا ہے، اس کا ایک ساتھی ہے، بنیا کی دکان پر اس نے دیکھا بنیا ادھر وہ کی، جلدی سے اس کا تھوڑا سا گول چرا لیا اور اس کے ساتھی نے اس کو دیکھ لیا۔ آپ بتلائیے اس کو صدمہ ہو گیا نہیں کہ یہ نالا میرے ساتھ رہتا ہے مگر حرام مال
اور چوری سے باز نہ آئے. ایسے ہی جو دین کے ساتھی ہوتے ہیں ان کی نظر پر نظر رہتی ہے. جب شملہ کا سفر ہوا تھا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب تھے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بے پردہ لڑکیاں شملہ کی سیر کر رہی ہیں، لہذا نظر بر قدم، یا تو اپنے پاؤں پر نظر رکھو یا نظر بر شجر، درخت پر نظر رکھو، اور میری نظر بر نظر، ہم تمہاری نظر پر اپنی نظر رکھیں گے کہ کون چور ہے اس میں. خواجہ صاحب کا یہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے خود سنایا مجھے کہ 3 قسمیں نظر کی بتا دی، نظر بر قدم، نظر بر شجر اور میری نظر بر نظر. اس لیے دوستو یا مکن با پیلمانہ دوست، یا تو فیلمان سے دوستی مت کرو، مت خانقاہوں میں آؤ، یا دینا کن خانہ برانداز پیل، یا تو گھر بنوا لو اتنا بڑا کہ جس میں ہاتھی والا ہاتھی پر بیٹھ کر آئے گا، یا تو اللہ کی عشق محبت کا دعویٰ مت کرو، اور ورنہ پھر دل بڑا بناؤ، گناہ چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کرو، پاکیزہ حیات کرو، فدا ہو، حرام کاریوں سے بچ جاؤ. اس میں آپ کا فائدہ ہے، چین نہیں ہے. جو جس چکر میں انسان یہ حرکتیں کرتا ہے، ہر حرام لذت انسان کے قلب کو بے سکون کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب ہوتا ہے، اور جس سے خدا ناخوش ہو خوش نہیں رہ سکتا. جس طرف کو رخ کیا تو میں گلستان ہو گیا. اللہ جس کو پیار سے دیکھے گا دل، جس کے دل کو وہی گلستان ہوگا، اور جس طرف سے تم نے رخ پھیرا بیاباں ہو گیا. اللہ جس سے اپنا چہرہ ناراضگی سے پھیر لے وہ حرام لذتوں سے گلستان کی تمنا کر رہا ہے. جس کو تم دیکھتے ہو بری نظر سے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے بارے میں ایسے ایسے خیالات، تو ہمارے جتوں کو تمہیں درست کر کے ساری تمہاری فقیری تصور اور تقدس کا پتہ چل جائے اسے. یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ ہمارے قلوب کے خیالات کو دل میں کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یا مکن باقی لبانہ دوستی، یا تو فیلمان سے دوستی میں تو فیلمان کہتے جو ہاتھی چلاتا ہے، ہاتھی میں بیٹھا ایک آدمی ہے، اور یا بنا کن خانہ برانداز کی، یا تو گھر بنا لو اتنا بڑا کہ جس سے وہ ہاتھی پر بیٹھ کر تمہارے اندر آ جائے. کیا مطلب کہ یا تو پھر تصوف کا اور خانقاہوں کا نام مت لو، اور اگر آؤ تو گناہ چھوڑنے کا حوصلہ کرو، مت اپنے کو احمق بناؤ، نہ دوسروں کو ستاؤ. یا مکن بد چہرہ نیلے عاشقی، یا تو عاشقوں جیسا چہرہ مت بناؤ، یا فروش و جامع تقویٰ بنیل، یا تو جامع تقویٰ کو دریائے نیل اس میں نیل میں ڈالو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رفاقت اہل اللہ کی، اللہ والوں کے ساتھ جو رفاقت اختیار کی ہوئی ہیں، ان کو خاص طور سے یہ ہدایت پیش کرتا ہوں کہ حرام لذتوں کی درآمدات کو بالکل بند کر دو. اس امپورٹ آفس کو، اس امپورٹ آفس کو بالکل ہی سیل کر دو. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں کیا ہوگا؟ آپ کے قلب میں سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، سنیں یہ بات میری گوش دل سے، دل کے کان، اس کان سے نہیں. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تک گلشن دل میں بہار آئی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہار محسوس کریں گے کہ اپنی ان حماقتوں اور خباثتوں پر آپ خون کے آنسو رو کر کے بھی تلافی نہیں کر سکیں گے. یعنی اگر اپنے عہد ماضی کی بھیانک تاریخ کو خون کے آنسوؤں سے استغفار کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو گے، خدا میں نے بہت ہی نالائقی کی کہ آپ جیسے آفتاب کو چھوڑ کر میں نے ایک مٹی کی تیل کی دھواں والے چراغ سے دوستی کی. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی قسم کی بہانے بازیوں سے شیخ کے قلب کو انشراح نہیں ہو سکتا. کسی نامناسب جگہ سے کوئی شخص دل بستگی کرے اور یہ کہہ دے کہ میں ان کا دل اس لیے بہلاتا ہوں کہ تاکہ میرا حسد کا مرض ان سے چلا جائے.
اس خباثت کی کوئی حد؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ نہ اپنے کو دو نہ شیخ کو دو. حسد کا یہ علاج ہے کہ نامناسب شکلوں سے قرب حاصل کرو. اسی لیے کہتا ہوں جب عقل پر عذاب آتا ہے تو جواب بھی اور فول بکتا ہے انسان. اس سے بہتر ہے خاموش اور ندامت کے ساتھ. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ پس تو عاشق کیوں ہے عاشق، جب تیرا راز فاش ہو گیا رنگ روغن تر کے کوئی سرسا باش، تو رنگ روغن مت لگا زیادہ، شکست مان لو، اپنی ذلت و خالی ندامت کا اظہار کرو. رنگ روغن تر کے کوئی شکست باش. جتنے ہی رنگ روغن ملتا ہے انسان اپنی تعویلات اتنے ہی زیادہ اس سے نفرت و بغض پیدا ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ خطا ہوئی معافی چاہتا ہوں. مجھ کو قاضی خدا بخش صاحب کا ایک واقعہ، ایک مضمون بہت پسند آتا ہے کہ شیخ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. ایک بادشاہ نے اپنے ملازم سے کہا دریا میں کود جاؤ مگر لباس پر نہ ہو، کپڑا بھیگنے نہ پائے. دریا میں کودو مگر کپڑا بھیگنے نہ پائے. وہ فوراً کود گیا کیونکہ کودنے کا حکم دے رہا تھا نا، اور پھر بھیگا ہوا کپڑا پہن کر سلام کر لیا. کہا نالائق میں نے کہا تھا کہ تم کپڑا نہ بھیگو نا. تو اس نے کیا کہا؟ آج کل کا بیوقوف ہو الو تو کیا کہے گا؟ آپ کا حکم جو ہے عقل، آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے اپنا دماغ. لیکن اس عاشق نے کہا کہ خطا ہوئی معافی چاہتا. بادشاہ ہنس بڑا انعام دیا کہ میری طرف نسبت نہیں کی، خطا کی. حالانکہ یہ میری شرط مناسب نہیں تھی کیونکہ پانی میں بھگو بھی کسی کو کپڑا نہ دیے. لیکن عشق کا مقام اتنا اونچا مقام ہے. عشق کا مقام کسی طرح محبوب کی طرف نسبت عائد کی کرنا راہ محبت میں ناجائز ہے. یہ محبت کا فتویٰ دے رہا ہوں. نہیں تو آپ کہیں کہ کہا کس فقہ کی کتاب میں محبت کی فقہ الگ ہے. اپنے شیخ کے بارے میں یہی معاملہ ہونا چاہیے. جب گرفت کرے خطا ہوئی معافی چاہیے. گھبرا کر اور فوت جواب دینے لگتا آدمی. اس لیے کہتا ہوں کہ تقویٰ سے جتنا ہم رہیں گے اتنے ہی ہماری عقل میں نور بھی آئے گا. جو شخص بدنظری یا حرام لذت کو برآمد کرتا ہے یا صرف سینے میں خیانت کر لے، یعنی اپنے سینے کے اندر کوئی ماضی کے گناہوں کو مزہ لے رہا ہے، تو اس شخص کی عقل میں فتوی آ جائے گا. چاہے بدنظری کر رہا ہو یا دل میں کسی گناہ کا، پرانے گناہ کا مزہ فیچر ہے، بروز سنیچر ہے، ٹیچری کام نہیں دے گی. یہاں دل میں کسی نافرمانی کا خیال آیا، لذت حرام عقل میں فوراً، عقل کی سوئچ فوراً پھر جاتی ہے، فیوز اڑ جاتا ہے. سمجھو کیونکہ عقل کا نور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں گے آپ اتنی عقل میں روشنی رہے گی. اور جہاں بھی کہیں ذرا سا بھی ہوا بس نفس کو آزماتے آزماتے بڈھے ہو گئے، اس دشمن کو آزماتے آزماتے بڈھے ہو گئے، مگر ابھی تک اس کے شر سے باز رہنے کی توفیق نہ ہوئی. تو مجھے اصل میں اس وقت تو میں ایک واقعہ سنانا چاہتا تھا کہ حضرت مولانا نے جو لکھا ہے کہ بھائی کسی کے آرام میں خلل مت ڈالو، خصوصاً اپنے استاد و شیخ. کوئی بھی عام مسلمان بھی تلاوت کر رہا ہے، اپنی شبر کر رہے تاکہ جلدی سے میری طرف دیکھے. آپ انتظار کیجیے. آپ کو غرض آپ کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ مشغول ہے، آپ یہ بتلائیے دنیا میں کوئی وزیر اعظم سے بات کر رہا ہو، ہے کسی کے مجال بیچ میں کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی سخت ناراضگی ہوتی ہے جو ان کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو، کوئی آ کے خلل ڈالنے لگے. کھانسنا کھوسنا مت کرو. تو اس پر مجھے جو ایک واقعہ ہمارا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا. ملفوظات حسن العزیز میں ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شاہانہ مزاج رکھتے تھے. بعض بیوقوف ان کو نواب بے ملک کرتے تھے اور بعض دیہاتی بہت ہی نالائق فرعون بے سامان کہتے تھے.
کیونکہ حضرت کے اندر لل و چپ و خوشامد نہیں تھی. نسبت مع اللہ کی برکت سے حضرت بڑے بڑے مالداروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. دیوبند کی مجلس شورا میں ایک قصبے دیوبند کا ایک رئیس فاسق، اس نے کہا کہ اگر مجھے مجلس شورا میں ممبر نہیں بنایا جائے گا تو میں دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. کیونکہ زمیندار تھا، طاقت تھی، زمینداروں کے ساتھ کچھ ہوتے بھی ہیں طاقت والے لوگ. سب گھبرا گئے، یہاں تک کہ یہی فیصلہ ہوا کہ بھائی ان کو ممبر بنا لو. اس کا نام کیا ہوگا؟ دفع شر، یعنی شر کو دفع کرنے کے لیے. یہاں تک کہ حقیق الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نرم پڑ گئے تھوڑا سا فتنہ دیکھ لو. لیکن حضرت کو توفیق ہوئی، مولانا رشید احمد گنگوئی کو خط لکھا. گنگو اور دیوبند میں 20 میل کا تقریباً فاصلہ ہے کہ حضرت ایک شرری ہے، اللہ کا نافرمان فاسق فاجر ہے، لیکن بہت طاقت والا ہے. یہ کہتا ہے کہ دیوبند کا اگر ہمیں ممبر نہیں بنایا جائے گا تو ہم دیوبند کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. لہذا اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو ممبر بنا لیا جائے تو کیسا ہے؟ کیا رائے آ رہی ہے آپ؟ مولانا گنگوئی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی نافرمان فاسق کو کسی دینی دارالعلوم کے مجلس شورا کا ممبر بنانا گناہ کبیرہ جائز نہیں ہے. کیونکہ دارالعلوم ہے جہاں قال اللہ قال رسول، اللہ اور رسول کی باتیں سنائی جائیں، وہاں ایک فاسق فاجر کو ممبر بنانا جائز نہیں ہے. لہذا میں ہرگز نہیں اس پر راضی ہوں کہ اس کو ممبر بنایا جائے. اور اگر وہ اپنی شرارت سے دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے تو قیامت کے دن دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجنے کا عذاب اس کی گردن پر ہوگا، ہماری گردن پر نہیں ہوگا. لیکن میں اس کو ممبر بنا کر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. مدرسہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اگر دارالعلوم بند ہوتا ہونے دو. یہ صحن چمن یہ لالہ و گل، یہ صحن چمن یہ لالہ و گل ہوتے ہیں جو ویرا ہونے دو. یہ صحن چمن یہ لالہ و گل ہوتے ہیں جو ویرا ہونے دو. تخریب جنوں کے پردے میں، تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر کے ساما ہوتے. یہ صحن چمن یہ لالہ و گل ہوتے ہیں جو ویرا ہونے دو. تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر کے ساما ہوتے. بستیاں نکلی جنہیں ویرانیاں سمجھے تھے ہم، عشق کی ویرانیوں کو رائگاں سمجھے تھے ہم، عشق کی ویرانیوں کو رائگاں سمجھے تھے ہم. اور بستیاں نکلی جنہیں ویرانیاں سمجھے تھے ہم. جب اللہ کے راستے میں انسان اپنی حرام خوشیوں کو پامال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ خوشی سے نوازتے ہیں اور اس کے چہرے پر نور تقویٰ چھپ نہیں سکتا. عقل میں سلامتی اس کی گفتگو میں انوار ہوتے ہیں. حاضر الدماغ والقلب ہوتا ہے. یہ ہوش ربا صورتیں یہ دماغ کو اڑاتی ہیں، دل کو بھی اور ہوش کو اڑا دیتی ہیں. پھر ایسے شخص سے اول فول نہیں نکلے گا. شیخ سمجھ جاتا ہے اگر طالب سے کوئی بات کرتا ہے اس کی باتیں اول فول ہے، میزان میں صحیح نہیں ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کہیں ظالم نے نظر بازی کی. آج اس کے دل میں غیر اللہ کا غلبہ معلوم ہوتا ہے. آخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا تھا کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. ایک شخص بدنظری کر کے آیا تھا، اس کے اوپر نگاہ پڑ گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا حال ہے ایسی قوم کا ہے کہ جن کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے. آنکھوں کا زنا ہے اور دل میں خیال پکانا یہ دل کا زنا ہے. یہی خیال جب غالب ہو جائے گا تو خانقاہ سے بھاگ جائے گا. جب عورتوں کی محبت، امردوں کی محبت، مردوں کا عشق غالب ہوتا ہے پھر اللہ والوں سے ہے جسم کے اعتبار سے رہ سکتا ہے، قلب کے اعتبار سے نہیں رہ سکتا. پھر راستے تلاش کرے گا بھاگنے کا.
اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنا چاہیے ہر وقت. دھوکہ نہیں کوئی دے سکتا، یہ بھی بتلا رہا. ساری دنیا کو دھوکہ دے لے مگر انسان اپنے شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ سمجھتا ہے چال بازی سے کہ میں یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا. تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نے بتائی، یہ ایسی شان تھی. حکیم الامت نے ایک دن فرمایا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ہم رضائے دائمی حاصل ہو جائے. فرمایا کہ کیوں جناب مولانا شفیع صاحب یہ دائمی کی قید کیوں ہے؟ کہنے لگے تاکہ اللہ میاں کبھی ناراض ہوں. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جس سے ایک دفعہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے. وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جو مستقبل میں بھی ان کا باوفا ہوتا ہے. شیطان سے حالت عبادت میں بھی راضی نہیں تھے اللہ میاں، جانتے تھے کہ یہ غداری کرے گا اور میرے حکم کی نافرمانی کرے گا. اللہ تعالیٰ جس سے ایک دفعہ راضی ہوتا ہے پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا. اس لیے رضائے میں دائمی کی خدمت لگاؤ. یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ رضائے کامل نصیب فرمائے، یعنی پورے خوش ہو جائیں، ذرا بھی ناراض نہ رہے. اور اگر رضا حاصل ہو گئی مگر کبھی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ سے پاک فرما دیں گے. یہ مطلب ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے. اگر ناراضگی کا فعل بھی اس سے صادر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ سے پاک و صاف کر دیتے ہیں. تو دل ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے، اللہ کے حضور میں نہیں رہتا. دل میں خیالات وسوسے آ جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ وسوسوں کے ساتھ، افکار لایانی کے ساتھ، تشویش کے ساتھ بھی ان کا ذکر نفع ہی دیتا ہے. وہ ایسا آفتاب نہیں جو بادلوں سے چھپ جائے، وہ ایسا آفتاب ہے جو بادلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے. وسوسے بھی روشن ہو جائیں گے ان کے نام لینے کے سب سے آہستہ آہستہ. ایک سو رہا ہے، یہ وسوسے خود بخود غائب ہو جائیں گے. جب سورج نکلتا ہے تو رات کو بھگانا پڑتا ہے، خود بھاگتی ہے. بس جب اللہ دل میں آتا ہے تو تمام رات وسوسے ظلمات خود بخود بھاگتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ ذکر میں ناغہ مت کرو، ذکر کا دوام رکھو. چاہے تھوڑا سا صحیح، مسئلے کا آدمی مشغول ہے مگر ایک تصویر تو پڑھ لو. لا الہ الا اللہ کی حالات کو لکھ کے دو، شیخ کو لکھ کے دو کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اتنا کرتا ہوں، مشغولیت کی وجہ سے زیادہ نہیں کر پا رہا. چاہے وہ خانقاہی میں رہتا ہوں. جن لوگوں نے خط و کتابت نہیں کی وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا. زمانے ہی بتا دے کہ آج کل میں یہ کر رہا ہوں، اتنا ذکر کر رہا ہوں، اتنا نہیں ہو رہا. خانقاہ میں رہنے سے تھوڑے ذکر سے بھی کام بن جائے گا، کیونکہ ہر وقت ذکر میں اس کے کان ڈوبے ہوئے ہر وقت باتیں سننا ہے. لیکن بالکل نہ کرے گا ذکر تو پھر خطرہ ہے کہ نفس و شیطان اس کو اغوا کر لے اور بابا کے پاس سے لے کر بھاگ جائیں، یابا کر دیں اس کو. یابا میں نے سرکشی کرنا، ابا وسط بڑا. اس لیے لنگر انداز ہونے کے لیے اپنے شیخ کے پاس قلباً و قالباً، دل بھی رہے خانقاہ میں، جسم بھی رہے، اس کے لیے ذکر کا بھی ضروری ہے اور فکر بھی ضروری ہے. مراقبہ بھی کرے کہ خبر میں لیٹ گیا. مراقبہ کیا ہے؟ قبر میں لیٹ گیا. کئی من 10-20 من مٹی ڈالی گئی. اب دیکھو حسینوں کو تلاش کرو، ٹیلی ویژن کا پروگرام وہاں فرمائش کرو فرشتوں سے کہ صاحب میں چونکہ پروگرام کا عادی تھا اور بغیر اس کے ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا، ہم مولویوں سے ہدایت کرتے تھے، لہذا اب ہمارا ٹائم قبر میں کیسے پاس ہوگا، ذرا ایک ٹیلی ویژن تو لے آنا ہے کرس مارکیٹ سے. تو فرشتے لائیں گے یا کچھ اور دیں گے، کچھ گھوسا کچھ مکہ. اس لیے دوستو اہل فتاوی علماء دین کے مشورے پر چلو، اپنی عقل بھی مسائل میں اپنی عقل مت لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
تم اللہ اہل علم سے سوالات پوچھتے رہو، مسئلے پوچھتے رہو، مسائل کو علماء سے پوچھو۔ اگر علماء کہتے ہیں نہیں، بس آپ آنکھ بند کر کے مسئلہ آپ پر عمل کر لیں، انشاءاللہ دل نہیں گھبرائے گا، وہی وقت تلاوت و ذکر میں لگ جائے گا اور جو غفلت اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو چھوڑنے کے بعد دل میں وہ بہار نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اسی مجلس میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ٹیلی ویژن گھاس ڈال کر پہلے اس کو ڈنڈے سے پٹائی کی، پھر اس کو آگ میں لگا دیا، جب دھواں اٹھا جل کے اٹھے گا نشیمن سے دھواں اور ظاہر جی میں بھی گائے گا، سارے محلے والے دوڑے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ تو بھائی ہم نے دیکھا جب ٹیلی ویژن لائے تو سب نے جان لیا تھا، تو توبہ بھی اعلانیہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو جلا دیا۔ ان سے پوچھ لو کہ اب ان کے دل میں باہر ہے یا نہیں؟ ٹیلی ویژن سے باہر آپ کی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے قرب سے باہر، اللہ کے نام سے باہر، وہ باہر غیر فانی ہے۔ یہ کیا ٹیلی ویژن ہے کہ بجلی فیل ہو گئی اب لو باہر؟ یہ کیا ٹیلی ویژن ہے روح نکل گئی اب آپ کہاں سے باہر لاؤ گے خبر نہیں۔ ایسی فانی بہاروں کو لات مارو اور غیر فانی بہار قلب میں حاصل کرو۔ ماروی فرماتے ہیں کہ راہ لذت ازدرو دا نزبروں، لذت کا راستہ اندر سے ہے، باہر سے مت حاصل کرو، ایکسپورٹ نہیں ہے اس کا۔ راہ لذت ازدرو دا نزبروں، اندر سے لذت کا راستہ ہے، باہر سے نہیں ہے۔ اور اب لہیدہ جس تنے قصر و حسن، لذت کے لیے قلعہ اور بڑے بڑے محل اور بلڈنگ تلاش کرنا بیوقوفی ہے۔ دل کے اندر لذت پیدا کرو کہ جنگل میں بھی پڑے رہو تو وہاں بھی قلب کے اندر بہار ہو۔ تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ تشویش کے ساتھ بھی یکسوئی ہو نہ ہو، تشویش کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کرو، یہاں تک کہ گناہوں کے تقاضے بھی اگر غالب ہوں اس وقت بھی تم تصویر لے کر اللہ کا نام لو۔ نار شہوت کو اللہ نور ذکر سے بجھا دے گا، شہوت کی آگ کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بجھا دے گا۔ کیسا عمدہ شعر معروف نے فرمایا کہ نار شہوت سے کشد نور خدا، شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا نور۔ اور اگر تم نے خانقاہ چھوڑ کر باہر چلے گئے، دیدہ بازی شروع کر دی تو آگ میں آگ اور بڑھے گی، جو کچھ حاصل کیا وہ بھی گنوا کے آؤ گے۔ جیسے کوئی پودا کو پانی دے کھاد پانی سے، جب ہرا ہو جائے تو کم وقت وہاں آگ لگا دے، سارے پتے جھلس گئے۔ ایسی دیدار بازی کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں جتنا نور پیدا ہوا ہے ایک نظر سے حرام کر کے سب ضائع کر دیتا۔ اگر ہمت کر لو، جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ آپ ہمت کر لیں کہ نظر نہیں ڈالنا ہے، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، جان دینے کے لیے ہم پیدا ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال تو یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کولو کے بیل کی طرح بہت سے لوگ تصور میں پڑے ہوئے ہیں اور ترقی رکی ہوئی ہے۔ کولو کا بیل جہاں چلتا ہے تو وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے نا، کولو کا بیل۔ ایسی بازی لوگ مرید بھی ہیں لیکن بدنظری اور گناہ سے نہ بچنے سے بیل کی طرح وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے بار بار اس کو کہتا ہوں تاکہ ترقی ہو جائے، تاکہ اللہ کے قرب خاص سے ہمارے قلوب مالا مال ہو جائیں۔ تو ہم اگر اس کو بار بار پیش کرتے ہیں تو ہمارا طرف سے آپ لوگوں پر کیا ہے، نیکی ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بار بار اس کو اسی لیے پیش کرتا ہوں کہ سب کو ضرورت ہے، مجھ کو بھی اس کی ضرورت ہے، مجھ کو بھی ضرورت ہے، اس لیے بار بار اس مضمون کو بیان کرتا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ قلب کی حفاظت، دو چیز کی آپ حفاظت کر لیں اور ایک چیز کی مداومت کر لیں، شیخ کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت، اور بری صحبتوں سے اپنے کو دور کر لیں۔ میں اس کی ولایت کی ضمانت لیتا ہوں انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے گا۔ قلب کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت اور ذکر پر مداومت، اور بری صحبتوں سے مباعدت، دوری بوجھ سے وہ مفالہ، انشاءاللہ تعالیٰ ولایت کی میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔
تو مولانا گنگوہی کی ایک شان بیان کرنی تھی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے مولانا گنگوہی، ایک رئیس بہت بڑے مالدار زمیندار آ رہے تھے اور مولانا سے ملنے کے لیے. آپ بتلائیے کوئی ملاقات کا وقت تھا، جبکہ دوپہر کو کھانا کھا کے مولانا قیوم اللہ آرام فرما رہے تھے، مگر ان امیروں کی عقل بھی اللہ دے یہ وقت کوئی ملنے کا تھا، لیکن وہ چھڑی لیے اپنا چلے آ رہے ہیں اس لیے کہ بھائی مالدار آدمی ہے. مولانا میری امیری سے یقیناً اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے حضور سلام. تو حضرت حکیم لوگ فرماتے ہیں کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے تھے آنکھ بند کیے ہوئے، اور آنکھ بند کیے ہوئے سوئے نہیں تھے، بس آنکھ کچھ آہٹ معلوم ہوئی، کوئی آ رہا ہے تو آنکھ کھول دے اور دیکھ بھی دیا اس کو، تو حضرت دوسرے کروٹ پر لے کر پھر آرام کرنے لگے. آنکھ کھول کر دیکھ لیا، پہچان لیا کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں، پھر حضرت دوسری کروٹ پر ہو کر اور آنکھ بند کر کے آرام فرمایا. یہ نہیں آئیے شان تھی، شاہانہ شان. علماء کی شان اگر لوگوں پر منکشف ہو جائے تو ان کی ڈیوٹیاں سر پر رکھیں. قیامت کے دن معلوم ہوگا جن ملانوں کو حقیر سمجھا جا رہا. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب. آج کو خاک ڈال لو، غیبتیں کر لو، تبصرے تنقید کر لو ملاؤں پر، لیکن اللہ والے ملا. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. لاکھ کوئی خاک ڈالے. یہ لاہور میں ہمارے دوست ہیں مگن میاں، وکیل احمد شیروانی، مولانا بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن میں نے ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ دل میں دل بدن داغدار میں، وہ دل میں دل بدن داغدار میں، بیٹھے ہیں تخت پر وہ مگن لالا زار. مگن میاں ہے نا، ان کا نام مگن میاں ہے، ان کا نام پیار کا مگن میاں ہے، عالم ہے. تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں، وہ دل میں اور دل بدن داغدار میں، یعنی اللہ دل میں جب آتا ہے جبکہ بہت سے آرزوؤں کے خون کرنے سے زخم پیدا ہو جائے. ایسے دل شکستہ میں خدا کا. جانوروں کے دل میں نہیں آتا جو حیوانیت اور شہوانیت میں اپنے کو غلام بنے ہوئے پیچھے پیچھے. وہ دل میں دل بدن داغدار میں اور بیٹھے ہیں تخت پر وہ مگن لالا زار. مولانا گنگوہی کی یہی شان بیان کرنی تھی جس کی وجہ سے میں نے ان سے روک لیا. اب بڑھیا، ابھی بس وقت ختم ہو گیا میرے خیال میں، 5 منٹ ہے. ہاں نہیں بس دعا کر لو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرنا. دیکھیے ادب آج آپ نے سن لیا کہ کسی کی مشغولیت میں خلل مت ڈالو، اجازت لے لو پہلے سے کہ ہم فلاں وقت آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرنا. مجھے بہت ذوق تھا آج. میں آپ لوگوں سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اختر کو صحت، توانائی، قوت بیان، حسن بیان، شرف قبول بیان، اخلاص در بیان نصیب فرمائے. اور میرے بیان